ایرانی صدر مسعود پزشکیان اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ایران کو اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتکاری کے ذریعے یعنی مذاکرات کے ذریعے مکمل کرنا چاہیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آج ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایران کی قانون نافذ کرنے والی فورس کے کمانڈر اور دیگر سینئر افسران سے ملاقات میں جنگ کے بعد ایران کے اسٹریٹجک آپشنز بیان کیے ہیں اور کہا ہے کہ قومی مفاد کی بنیاد پر عقلی اور منطقی انتخاب یہ ہے کہ فوجی میدان میں حاصل ہونے والی کامیابی کو سفارتکاری کے ذریعے مکمل کیا جائے اور ایران کے حقوق، عزت اور طاقت کی پوزیشن سے حاصل کیے جائیں۔ اس موقع پر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کے سامنے اب 3 واضح راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ عزت اور طاقت کے ساتھ مذاکرات میں داخل ہو کر ایرانی حقوق حاصل کرنا، دوسرا جنگ اور امن کے درمیان غیر واضح حالت میں رہنا، اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ تصادم اور کشیدگی کی کشمکش کا راستہ جاری رکھنا۔ ایسے میں عقلی اور منطقی ترجیح جو قومی مفاد پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلح افواج کی میدان جنگ میں حاصل کردہ کامیابی کو سفارتکاری کے میدان میں مکمل کیا جائے اور ایرانی عوام کے حقوق، عزت اور اختیار کی بنیاد پر قائم کیے جائیں۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ ایران کی سفارتکاری پر آمادگی ایک رعایت نہیں ہے بلکہ ایک سوچا سمجھا موقف ہے، اور اس دوران انہوں نے نہج البلاغہ میں امام علی کے قول کا حوالہ دیا کہ اگر دشمن صلح کی پیشکش کرے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے، لیکن صلح کے بعد اس پر اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مسعود پزشکیان کے مطابق ایران اسی بنیاد پر دشمن پر عدم اعتماد رکھتے ہوئے بھی مذاکرات کو ممکن سمجھتا ہے، اور وہ بھی عزت، حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر، اور اگر کوئی معاہدہ رہبر اور ایرانی عوام کے مفاد کے مطابق ہو تو ایران اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ اس سے پہلے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہم کبھی بھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اور اگر بات چیت یا مذاکرات کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ہتھیار ڈالنا یا پیچھے ہٹنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ایرانی قوم کے حقوق کو قائم رکھنا اور قومی مفادات کا پرعزم طاقت کے ساتھ دفاع کرنا ہے۔ اس ساری صورتحال میں CNN کے مطابق مذاکرات کے عمل سے واقف ایک علاقائی سورس نے بتایا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت اس وقت تک کسی بڑی پیش رفت کی طرف نہیں بڑھے گی جب تک کہ صدر ٹرمپ کی اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات نہیں ہو جاتی، اور یہ ملاقات 14 اور 15 مئی کو بیجنگ میں متوقع ہے۔ سورسز کے مطابق مذاکرات میں پیش رفت صدر ٹرمپ کے چین کے دورے کے نتائج پر منحصر ہوگی، اور چین اس بات کو یقینی بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری رہیں۔ CNN کے مطابق سورسز نے یہ اشارہ بھی دیا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اسی دوران دہلی میں برکس کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شریک ہوں، یعنی انہی دنوں میں جب ٹرمپ بیجنگ میں ہوں گے۔ سورسز کے مطابق عباس عراقچی کی برکس اجلاس میں موجودگی اہم ہے کیونکہ سعودی عرب اور مصر کے وزراء خارجہ بھی ممکنہ طور پر اس اجلاس میں شریک ہوں گے، اور مصر اور سعودی عرب ان ممالک میں شامل ہیں جو امریکہ اور ایران کے درمیان پس پردہ مذاکرات کے لیے سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آج سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اہم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور پھر سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی فون پر اہم بات چیت کی۔